الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک حق سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور دوستو، میری آج کی گفتگو صحابہ کرام کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 صحابی کسے کہتے ہیں، نمبر 2 صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کے نظریات کیا ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جو اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چل بسے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑی جامع تعریف کی۔ اب یہاں پر نہ کلام کی بات ہے، نہ سماع کی بات ہے، نہ بصر کی بات ہے۔ اگر کوئی صحابی نبی کے کلام کو سن نہیں سکتا، اس کی صحابیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی صحابی نبی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی صحابیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی صحابی نبی کی مجلس میں آ کر نبی کی بات کو سن نہیں سکتا، نبی سے کلام نہیں کر سکتا، فقط مجلس میں ملاقات کے لیے آ گیا، اس کے ایمان اور صحابیت کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ علامہ صاحب کی بڑی جامع تعریف ہے۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی اتنا بڑا مقام ہے، یاد رکھنا صحابہ کرام کے بعد امت پوری مل بھی جائے، جتنے اعمال کر لے، صحابیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا، فإن فضیلۃ الصحبۃ لا یعدلها عمل، ارے تمہارے لاکھ سجدے ایک طرف، تمہاری ریاضتیں، عبادتیں، محنتیں ایک طرف، تم جتنی عبادتیں کر لو، تمہاری عبادتیں صحابی کی صحبت کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابی کی وہ صحبت جو نبی سے حاصل ہوئی، نبی کی اس صحبت کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ کرام کے متعلق ہمارے نظریات کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ نبی صحابی انتخاب خدا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ مومن ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ عادل ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ محفوظ ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ حجت ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ معیار حق ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ سارے جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ کا اجماع امت کا اقوی ترین اجماع ہے۔ ارے میرے نبی کے صحابہ کی کئی فضائل ہیں، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ عقائد بے ساختہ ہیں، میں کہتا ہوں نا، لفظ صحابی میں میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ تمام عقائد پائے جاتے ہیں۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ میں مثال دوں گا، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا وہ نماز ادا کر رہا ہے، آپ نے کہا یہ نمازی ہے، بظاہر آپ نے لفظ ایک بولا کہ یہ نمازی ہے، لیکن اس سے کئی اوصاف سمجھ آتے ہیں جو اس نمازی میں موجود ہیں۔ اس سے بات یہ بھی سمجھ آتی ہے ارے جگہ بھی پاک ہے، اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے اس کا بدن بھی پاک ہے، اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، ارے وقت نماز کا ہے، قبلہ رخ بھی ہے، بظاہر لفظ نمازی ہے، کئی اوصاف کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے، بظاہر لفظ صحابی ہے، لیکن اپنے اندر حجت ہونا یہ صحابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر صحابی کہو گے اس کا مطلب یہ ہے یہ حجت بھی ہے، یہ صحابی ہے، یہ عادل بھی ہے، یہ صحابی ہے، تنقید سے والا تر بھی ہے، یہ تمام عقائد اس میں پائے جائیں گے۔ میرا عقیدہ ارے نبی کا صحابی یہ انتخاب خدا ہے۔ ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین
والمرسلینا، ارے تمام صحابہ کو چن لیا. میرا عقیدہ، ارے صحابہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے میں اور آپ کلمہ پڑھیں صرف مومن بنتے ہیں. صحابہ کلمہ پڑھیں فقط مومن نہیں، ایمان کا معیار بنتے ہیں. بات یہیں پہ ختم نہیں ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، مفتی شفیع صاحب نے لکھا معارف القرآن 28، کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ ارے انصار مدینہ مہاجرین مکہ صحابہ کے بارے میں، ارے میرا عقیدہ صحابہ عادل ہیں. علامہ عبد البر مالکی فرماتے ہیں ان الصحابۃ کلهم عدول مرضیون وہذا امر مجتمع علیہ. ارے صحابہ کے عادل ہونے پہ اجماع موجود ہے. عادل ہونے کا مطلب یہ ہے یہ گواہان ختم نبوت ہیں، یہ گواہان توحید ہیں. عادل ہونے کا معنی یہ ہے ارے دین محمدی کا اگر عقیدہ ہوگا صحابہ گواہ ہوں گے، اگر عمل ہوگا صحابہ گواہ ہوں گے، مسئلہ ہوگا صحابہ گواہ ہوں گے. میرا عقیدہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. میرا عقیدہ ارے صحابہ حجت ہیں. میرا عقیدہ صحابہ معیار حق ہیں. معیار حق ہونے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے آپ کا عقیدہ وہ قبول ہوگا جو صحابہ نے دیا، آپ کا عمل وہ قبول ہوگا جو صحابہ نے دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، عقیدہ وہ معتبر ہوگا جو صحابہ نے دیا. مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، عمل وہ معتبر ہوگا جو صحابہ نے دیا. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، ارے آپ کے اعمال وہ معتبر ہوں گے جو صحابہ نے دیے. ارے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. تنقید سے بالا تر ہونے کی میرے پیر و مرشد بڑی پیاری وجہ فرماتے ہیں. تنقید دو وجہوں سے ہوتی ہے، یا تنقید عقیدہ کی وجہ سے یا تنقید عمل کی وجہ سے. تنقید عقیدہ کی وجہ سے ہو نہیں سکتی کیونکہ صحابی کا عقیدہ معیار ہے، معیار پہ تنقید نہیں ہوتی. صحابی کے عمل پہ بھی تنقید کر نہیں سکتے کیونکہ صحابی پہ تنقید بنتی نہیں ہے. صحابی مانا صحبت کی وجہ سے عمل کی وجہ سے بھی تنقید ہو نہیں سکتی. صحابہ پہ سب و شتم حرام ہے. وَعَلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حرام. ارے کوئی مشاجرات کو لے کے اعتراضات کر شروع کر دیتا ہے. ہمارا عقیدہ مشاجرات کے بارے میں بھی وہی ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَانَا، اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ کیا. فَلَا نُلَوِّثُ أَلْسِنَتَنَا بِهَا، ہم زبانیں روک دیں گے. ارے میرا ایک عقیدہ نہیں، تم جس عقیدے کو لے گے میرے عقیدے پہ دلائل آئیں گے کیونکہ ہم عالمی نبی کے عالمی وارث کے مرکز میں بیٹھے ہیں جس نے عقیدے پہ نہیں عقائد پہ کام کیا. صرف عقیدہ توحید ہو یا صفات ہو دلائل بھی دیے، ارے شبہات کے جوابات بھی دیے. ختم نبوت ہو یا حیات انبیاء ہو دلائل بھی دیے، شبہات کے جوابات بھی دیے. میرے پیر و مرشد نے غیروں کے تانے سن کے الزامات برداشت کیے لیکن جواب دیا تو دلیل سے دیا جس نے شہر اور دیہات کو برابر کر دیا، جس نے گلی اور کوچے کو برابر کر دیا. غیروں کے تانے سنے، الزامات سنے، شبہات کیے لیکن اس نے ایک ہی جواب دیا کہ نا بابا میں جواب دوں گا تو ان لفظوں میں دوں گا، اہل باطل سے کہہ دیجئے میں نے جواب دینا تو دلیل سے دینا. اور دلیل سے جواب دیتے ہوئے یہ اعلان کر دیا میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں، اس زمانے سے میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.